السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو کتاب کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ والد صاحب میں بہت صفات تھیں۔ وہ محنتی تھے، دیانتدار تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے، گھر میں سکون اور خوشحالی تھی۔ لیکن ابو جان کی دو عادتیں ایسی تھیں کہ جس سے ان کو نقصان پہنچ جاتا تھا، لیکن وہ ان عادات کو بدل نہ سکتے تھے۔ ایک تو کسی پہ جلد بھروسہ کر لینا، اور دوسری یہ کہ وہ کانوں کے کچے تھے۔ کوئی کچھ بھی کہہ دیتا، اس کی بات پہ بغیر تحقیق کے یقین کر لیتے تھے۔ ان دنوں ابو جان کو اپنا کاروبار بڑھانے کی سوجی۔ انہوں نے ایک شخص کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی۔ یہ آدمی بہت تیز چالاک اور کچھ خوشامدی بھی واقع ہوا تھا۔ اس نے والد صاحب کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے شیشے میں اتار لیا، اور انہوں نے اس آدمی پہ بھروسہ کرتے ہوئے اسے سفید و سیاہ کا مالک بنا دیا۔ یہی نہیں بلکہ وہ ہمارے گھر میں بھی آنے جانے لگا اور گھر کے ایک فرد کی طرح ہر سے بے تکلف ہو گیا۔ امی کو بھابی بھابی کہتے اس کی زبان سوکھتی تھی۔ امی جان سیدھی سادی عورت تھیں۔ جب وہ آتا تو بہت خاطر کرتی۔ والد اس شخص کی پسندیدہ ڈش بنواتے۔ وہ بھی اف نہ کہتیں کہ چلو شوہر کا کاروباری پارٹنر ہے، اگر اس کی خاطر تواضع تو دونوں کاروبار میں حسن و سلوک سے چلیں گے اور اللہ پاک رزق میں برکت دیں گے۔ ایک سال آرام سے گزر گیا۔ کاروبار بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ لیکن پھر ابو جان حساب کتاب سے کچھ غفلت برتنے لگے۔ دراصل وہ اپنے اس بزنس پارٹنر اکرم پر پورا بھروسہ کرنے لگے تھے۔ آنکھیں تب کھلیں جب اچانک ترقی کرتا کاروبار بیٹھنے لگا، اور بھید اس وقت کھلا جب پتہ چلا کہ اکرم نے اپنا علیحدہ کارخانہ قائم کر لیا ہے۔ اس پر بھی والد صاحب نے اکرم سے تنازعہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ امی البتہ کہتی رہتی تھی کہ اگر یہ آدمی بہت شاطر اور چالاک ہے، میاں صاحب آپ ہوشیار ہو جاؤ، کہیں یہ آپ کے کاروبار کو خسارے میں ڈبو کر ہمیں کنگال نہ کر دے۔ امی کے بار بار کہنے پر ابو نے اکرم بھائی صاحب کا محاسبہ شروع کر دیا۔ اب وہ گھر آتا تو امی سے زیادہ اہمیت نہ دیتی، بس چائے پانی کا پوچھ کر کنارہ ہو جاتی، کیونکہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ آدمی کاروباری امور میں دیانت سے کام نہیں لے رہا اور بزنس مسلسل خسارے میں جا رہا ہے، تو اب اس کو زیادہ عزت دینا اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ یہ بات اکرم صاحب بھی اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے۔ ایک دن انہوں نے سنا کہ یہ خاتون اپنے شوہر کو حساب کتاب کی جانچ پڑتال کا کہتی ہیں۔ پھر جب ابو نے حساب کتاب کی باقاعدہ جانچ پڑتال شروع کی تو اکرم صاحب گھبرا گئے۔ انہوں نے پہلے تو کئی دوسرے طریقے سے اختیار کرنے کی کوشش کی۔ جب دیکھا کہ شریک کاروبار سادہ دل ہونے کے ساتھ ساتھ کھرا آدمی بھی ہے تو وہ ڈر گیا۔ تب اس نے ایک عجیب و غریب چال چلی اور ابو کو اس ذہنی اذیت اور پریشانی سے دوچار کرنے کا جال بچھایا کہ ہم سب کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ امی سیدھی سادی ہونے کے ساتھ ساتھ نرم دل بھی واقع ہوئی تھی۔ کوئی اگر اپنا دکھ درد ان سے کہتا تو وہ فوراً اس پہ ترس کھا کے مدد کرنے پر تیار ہو جاتی۔ ان دنوں ہم بہن بھائی چھوٹے چھوٹے تھے۔ امی جوان اور خوبصورت تھیں، مگر ان کو اپنے حسین ہونے کا احساس نہیں تھا۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی اور کس کر چٹیاں باندھ لیتی تھیں۔ وہ فیشن بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ میرے والد تو کیا کوئی بھی ان کے کردار کو مشکوک نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ کام اس بد خصلت اکرم کا ہی تھا جو اس نے کر دکھایا۔ ایک دن وہ گھبرایا ہوا آیا اور کہنے لگا، بہت پریشان ہوں میں بھابی، اگر آپ میری مدد کر دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ بھائی صاحب کیا بات ہے بتائیے، اگر آپ کی مدد کر سکوں گی تو ضرور کروں گی۔ اکرم نے کہا، میری ایک چھوٹی بہن ہے، ہمارے والدین بیمار ہیں، وہ لاہور میں ہیں۔ میری بیوی چونکہ علیل ہے، وہ میکے میں قیام پذیر ہو گئی ہیں۔ بہن کے رشتے کے لیے آج شام لوگ آئیں گے، آپ میرے ساتھ چلیے اور لڑکی کو بڑی بہن کی حیثیت سے ان لوگوں سے بات چیت کر لیں تو خدا آپ کو اس نیک کام کا اجر دے گا۔ رشتے ناطے تو عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، میں خود کو اس معاملے میں بالکل بے دست و پاس محسوس کرتا ہوں۔ امی جان نے کچھ سوچ کر کہہ دیا، ہاں کیوں نہیں، آپ کی بہن بھی تو میری بہن ہے، میں ضرور چلوں گی۔ اچھا بھابی، میں آپ کا یہ احسان عمر بھر نہیں بھولوں گا۔ برا نہ مانیں تو ایک بات اور کہوں؟ ہاں بھائی اکرم، ضرور کہو۔ آپ بہت سادگی سے رہتی ہیں، رشتے کا معاملہ ہے، وہ امیر لوگ ہیں اور آپ بڑی بہن کی حیثیت سے بات کرنے جا رہی ہیں تو ذرا اچھا سا لباس اور تھوڑا نقشہ سا درست ہونا ضروری ہے۔ ارے بھیا، اس کی فکر مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ رشتے ناتوں میں ایسی باتیں
نوٹ کی جاتی ہیں۔ امی بیچاری من کی سادی، انہوں نے بڑا اچھا سا جوڑا کڑھائی والا جو وہ خاص مواقع پہ پہنتی تھیں پہن لیا، کلائیوں میں سونے کی چوڑیاں ڈال لیں، ساتھ ہی سونے کی چین اور بندے بھی پہنے تاکہ اچھے گھرانوں سے اور لڑکے والیاں متاثر ہوں کہ ہاں خوشحال لوگ ہیں۔ میرے سادہ دل ماں گویا ان کو مروب کرنے کے خیال سے نک سک سے درست ہو کر گئیں۔ ابو چونکہ رات کو گھر آتے تھے، دن میں کارخانے پر ہوتے یا دکان پر، لہٰذا اس روز وہ گھر پر نہ تھے۔ امی نے مجھ سے کہا کہ وہ آئیں تو بتا دینا، میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، باقی تفصیل میں خود ان کو آ کر بتاؤں گی۔ یہ سپہر کا وقت تھا۔ اکرم نے کہا کہ بھابی جان گاڑی لایا ہوں، آپ تیار ہو جائیے، میں اتنے میں بھائی صاحب کو دکان پہ بتا کر آ جاتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ بھائی صاحب سے اس کی مراد میرے ابو تھے۔ امی تیاری میں لگ گئیں، اتنے میں اکرم صاحب آ گئے۔ امی نے میرے چھوٹے بھائی کو ساتھ لیا اور ہم کو دادی اماں کے گھر چھوڑ کر چلی گئیں۔ اکرم سے پوچھا کہ میاں جی کو بتا آئے؟ وہ بولا ہاں بھابی بتا آیا ہوں، آپ فکر مت کریں، میں بس اتنی سی بات تھی۔ مگر اکرم نے تو اور ہی جال پھیلا دیا، جانے کب سے ابو سے اشاروں کناروں میں کچھ ایسی باتیں امی کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ جس سے ان کا سکون درہم برہم ہو گیا، مگر وہ چپ تھے کہ گھر اور بچوں کا سکون ان کو عزیز تھا۔ امی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ان کا شوہر اندر سے الجھا رہنے لگا ہے۔ ابو کئی بار یہ سوال ضرور پوچھ چکے تھے کہ میرے گھر میں جانے کے بعد کیا تم اڑوس پڑوس میں یا بازار شاپنگ وغیرہ کرنے جاتی ہو؟ نہیں تو پاس پڑوس میں جانا میری عادت نہیں ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں میں شاپنگ کرنے کیوں جاؤں گی جبکہ آپ ہر چیز خود لے آتے ہیں۔ کیا آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ ہاں کسی نے ایک دو بار آپ کو باہر دیکھا ہے، شاید اس غلط فہمی ہو گئی ہوگی، کوئی اور عورت آپ جیسی اس سے دکھی ہوگی۔ خیر مٹی ڈالو ان باتوں پر، امی پر ان کا بھروسہ تھا اور کوئی ایسی ویسی بات انہوں نے خود بھی امی میں دیکھی نہ تھی کہ ان سے کچھ کہتے۔ اس روز اکرم نے جانا کیا جال پھیلایا، امی کو اس نے اپنے گھر پہنچایا اور تھوڑی دیر بعد ابو سے گھر جا پہنچے۔ دروازے کے پاس ایک شخص کو کھڑا پایا۔ ابو نے پوچھا گھر کے اندر خواتین ہیں؟ وہ بولا ہاں ایک خاتون ہے جو تھوڑی دیر پہلے آئی ہیں۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ خاتون تو کئی بار پہلے بھی آ چکی ہیں۔ اگر اندر خواتین ہیں تو میں اجازت لے کر ہی گھر کے اندر جاؤں گا۔ والد صاحب نے بات بنائی، پھر اس آدمی سے پوچھا آپ کون ہیں اور یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ میں اکرم کا پڑوسی ہوں، آج کل یہ اکیلا رہتا ہے، تبھی ہم کو تشویش رہتی ہے کہ یہ کون خاتون ان سے ملنے آتی ہیں۔ یہ سن کر ابو کا پارا چڑھ گیا اور وہ اکرم کے گھر میں داخل ہو گئے۔ دراصل اکرم کے گھر والے 4 ماہ سے لاہور میں تھے، وہ اکیلا رہتا تھا، اس بات سے ابو واقف تھے۔ آپ جو کسی نے فون کر کے ان کو اکرم کے گھر بلایا تھا کہ آپ آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، آپ کی بیوی اکرم کے گھر میں موجود ہے۔ ابو تو تھے ہی کانوں کے کچے، جب فون سنا ان سے رہا نہ گیا، وہ گھر آنے کے بجائے اسی وقت اکرم بدبخت کے گھر چلے گئے۔ وہاں صحن میں ہی ان کی من بھیڑ اکرم سے ہو گئی۔ ابو نے کہا تمہاری کسی پڑوسی نے مجھے فون کر کے ایسی بات کہی ہے تو میں پریشان ہو کر آ گیا ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے سچ بتا دو۔ وہ بولا آپ آ ہی گئے ہیں تو تم سے کیا جھوٹ بولوں، یہ سچ ہے کہ تمہاری بیوی تنہائی میں مجھ سے ملنے آتی ہے۔ میرے گھر والے تو لاہور میں رہتے ہیں، یہ تم جانتے ہو۔ کیا ثبوت ہے اس کا؟ اگر ثابت کر دو تو میں اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ میری بیوی ایسی ہرگز نہیں ہے کہ مجھے بتائے بغیر کہیں جائے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تبھی اکرم ابو کو کمرے میں لے گیا جہاں امی جان کو یہ کہہ کر اس نے بٹھا رکھا تھا رشتے دیکھنے کے لیے خواتین بس ابھی آنے ہی والی ہیں اور میری بہن اوپر اپنے کمرے میں تیار ہونے گئی ہے، جب خواتین آ جائیں میں اسے بھی نیچے لے آؤں گا، تب تک میں کھانے پینے کا سامان لے کر آؤں۔ میری بھولی ماں ان عورتوں کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ سر پر ابو پہنچ گئے۔ ان کو ڈرائنگ روم میں اچھے لباس اور زیور پہنے دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کوئی بھی سوال کیے بغیر انہوں نے اکرم کے پڑوسی کو بلایا اور اس کے سامنے امی کو طلاق کے 3 لفظ کہہ دیے۔ وہ آدمی جو باہر کھڑا تھا دراصل وہ اکرم کا پڑوسی نہیں بلکہ اکرم نے اپنے کسی دوست کو اس سازش میں شامل کر کے وہاں کھڑا کر دیا تھا اور فون بھی اسی سے کروایا تھا۔ ابو غصے میں امی کو طلاق دے کر آ گئے۔ مرد پر نادانی اور دوسروں کی بات پر جلد یقین کر لینے کے باعث ذرا سی دیر میں ایک بے قصور عورت کا گھر اجڑ گیا۔ ہاں یہ قصور ضرور امی کا تھا کہ وہ اکرم سے کہہ دیتی کہ میرا خاوند آ جائے، میں اس سے پوچھ لوں تو ہی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ بعد میں ابو نے جب بیٹھ کر گہری سوچ سے سوچا تب ان کو بہت پچھتاوا ہوا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ امی روتی دھوتی ماموں کے گھر چلی گئیں
اور ہم ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسا ہو گئے۔ جب اصل بات کا علم ہوا تو اس کے بعد تو ابو اتنے پریشان ہوئے کہ کاروبار سنبھالنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ ان کو کچھ خبر نہ تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ بعد میں صلح کی کوشش کی مگر میرے ماموں نہ مانے کہ طلاق ہو گئی ہے تو اب صلح کیسی۔ آج 30 برس سے اوپر ہو گئے ہیں ہمیں ماں سے بچھڑے ہوئے۔ ہماری جدائی میں وہ بھی روتی رہتی ہیں۔ بیمار پڑ گئیں اور پھر ایک روز معمولی بخار کا بہانہ بنا، ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو مرض کی تشخیص ہو گئی اور وہ اپنے خالقے سے جا ملی۔ دراصل گھر اجڑتے بچوں کی جدائی نے ان کو گھلا گھلا کر ختم کر دیا تھا۔ انہوں نے طلاق کا بہت گہرا صدمہ لیا تھا۔ طلاق دینے کے بعد ابو تو اس امر پر بھی راضی تھے کہ حلالہ ہو تو بھی بعد میں ان سے دوبارہ نکاح کر لیں، لیکن امی اس پر راضی نہ ہوئیں۔ امی کی وفات کے بعد ابو نے دوسری شادی نہ کی کیونکہ ان کے خیال میں ان کی بیوی بے قصور تھی، اسی لیے وہ خود کو تنہا رہ کر سزا دیتے رہے۔ ہمیں ہماری دادی اور پھوپھی نے پالا۔ آج تینوں بھائی جوان ہو چکے ہیں، میں اور میری بہن بھی بڑی ہو گئی ہیں۔ اپنے جوان بچوں کو دیکھ کر مائیں تو اپنے جینے کی بھی دعائیں مانگتی ہیں اور بچوں کو بھی دعائیں دیتی ہیں، مگر ہماری ماں وہاں جا چکی ہے جہاں سے ایک بار بھی ہماری پکار کا جواب نہیں دے سکتی۔